بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ بند نمبر 28۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماد تیرا، پاک ہے گرد وطن سے سر داماد تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ گرد وطن کہتے ہیں وطن کی مٹی کو، اور سر داماد اس سے مراد دامن ہے، اور کنعان حضرت یوسف علیہ السلام کا ملک تھا۔ اے مسلمان، تیرا دامن، تیرے دامن کا سر وطنیت کی گرد سے پاک ہے، اور یوسف علیہ السلام کی طرح ہر ملک تیرا ملک ہے، جس طرح ان کا ملک مصر تھا اور انہوں نے کنعان کو بھی آباد کر لیا، اسی طرح تیرا ہر ملک تیرا ملک ہے۔ اور قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا۔ غیر یک بانگے درا کہتے ہیں ایک گھنٹی کی آواز کے علاوہ، بانگے درا یعنی قافلے کی روانگی کے وقت بجائی جانے والی گھنٹی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری ملت کا کارواں کبھی ویران نہ ہو سکے گا۔ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ تیرا سامان سفر بانگے درا یعنی توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور نخل شمع استی و در شعلہ ودد ریشہ تو، نخل شمع استی و در شعلہ ودد ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو۔ اے مسلمان، تو وہ درخت ہے جو شمع کی طرح ہے کہ تیرے ریشے شعلوں کے اندر دوڑتے ہیں، اور تو اپنی ہستی کے لیے نتائج سے بے پرواہ ہو کر سوچتا ہے۔ لوگوں، ان اشعار میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ تمہارا دامن وطن پرستی کی محدود حلقہ بندی کی گرد سے پاک و صاف ہے، اور تمہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہر ملک کو اپنا ملک تصور کرنا چاہیے۔ اسلام چونکہ توحید کا علم بردار ہے، تمہارے کاروان ملی کی بانگے درا تو توحید ہے، یعنی جب تک یہ بانگے درا موجود ہے تمہارا قافلہ کبھی برباد نہیں ہوگا، اور یہی توحید ملت اسلامیہ کی بقا کی ضامن ہے۔ اس بند میں زیادہ تر وطنیت کے غیر اسلامی تصور کی مذمت کی گئی ہے۔ دور حاضر میں وطن پرستی بین الاقوامی جنگوں اور انسانی تباہی کا سبب بن چکی ہے۔ گزشتہ 2 جنگیں اسی ذہنیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ وطن سے محبت ایک قابل تعریف جذبہ تو ہے، لیکن اس کو بت بنا کر اور اس کی پوجا کرتے ہوئے دوسری کمزور اور امن پسند قوموں پر خواہ حملہ کر کے ان کی زمین کو ہتھیانا اور ان کے باشندوں کو اپنا غلام بنانا کسی طرح بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اور ہمارا خدا بھی سب انسانوں کا خدا ہے۔ اسلام بنی آدم کو ملکوں، رنگوں اور نسلوں میں تقسیم کر کے ان کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹتا۔ اسلام سب کو ایک ہی خدا کے بندے تصور کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس پوری زمین کو ایک ملک سمجھو، اور ساری انسانیت کو ایک اللہ کے سامنے جھکا دو، تاکہ دنیا نسل، ملک، رنگ، زبان، قوم اور دولت وغیرہ کے بتوں کا خاتمہ کر کے انسانیت کے فروغ کی فکر کرے، اور تم مسلمان ایک ایسی ملت ہو جس کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔